کسی کو شرعی طور پر کوئی وظیفہ بتائے نا بندہ تو کہتا سلفی صاحب یہ تو آتا ہے، کچھ اور بتائیں، یعنی کہ اس کو نبی کی بات پر بلیو نہیں ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، یہ کہاں تک جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو تمہارے خون کے اندر، جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، یہ شیطان جن کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ ہمارے ہی رہنما رہبر ہیں، من جانب اللہ ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ وہی سے کہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ٹوائلٹ میں جاؤ دعا پڑھو، کھانا کھاؤ بسم اللہ کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، برتن ڈھانپ کے رکھو، یہ کرو وہ کرو۔ اس کو ہم نے ایک معمولی بات لی ہوئی ہے۔ صحابی اس معاملے میں ایک آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے میری نماز میں لذت ختم ہو گئی ہے، خشوع و خضوع ختم ہو گیا ہے، بڑا پریشان ہوں، میرے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ ایسی نماز پڑھتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں اس جیسی نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آتی ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو پڑھا کر۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں بھئی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ بہتر ہوں۔ فرمایا کہ وہ تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا تم جانتے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، وہ جن تھا۔ اب اندازہ کریں، مسجد نبوی، نبی موجود، صحابی رسول، اور اللہ نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ انسانی روپ میں آ کر اس صحابی کو وسوسہ نہیں ڈال رہا، ڈائریکٹ ڈیمانسٹریشن دکھا رہا ہے، اور وسوسہ بھی ڈال رہا ہے دیکھو تیری نماز صحیح نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے اس کو قوت دی ہے، اس کا انکار مت کرو، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اور اس سے بچنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم نے وہ جو آسان طریق چیزیں تھیں، آسان جو علاج تھے ان کو چھوڑ دیا۔ لمبے لمبے وظیفے، لمبے لمبے چلوں پر ہمارا دل مطمئن ہے، نہیں جی فلاں نے بتایا جی 1,00,000 بار یہ پڑھو۔ کوئی چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائی کا لال ثابت کرے حدیث میں سے، قرآن میں سے، کہ کوئی لاکھوں کے حساب سے کوئی ورد بتایا ہو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 100 سے زیادہ کوئی۔ آسان چھوٹے لفظ ہیں، اتنی بار پڑھو۔ ایک دعا ہے 3 بار اس کو پڑھو، صبح شام تک کائنات میں کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چھوٹی سی دعا ہے، 3 بار۔ جی اس کو زیادہ پڑھ لوں جی میں 100 باری تسبیح کرنا ہے، اور نبی نے فرمایا 3 بار پڑھ، انشاءاللہ تیرا بلیو ہونا چاہیے، 3 بار تیرے لیے کافی ہے۔ یہ کرو، یہ ساری رہنمائی، ہر چیز کا علاج، کون سا علاج ہے، کون سی فزیکلی بیماری، کون سی روحانی بیماری ہے جو قرآن میں اور حدیث میں اس کا علاج موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں جو مہاجرین میں سے ہیں، نبی کے علاوہ سب کو ایسا بخار چڑھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی تکلیف ہے کہ تڑپ رہے ہیں سارے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف میں ہے کہ انہوں نے مکے کی یاد میں شعر کہنے شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، مدینے کے سا میں برکت ڈال دے، یعنی کہ اس کے تول میں، اس کے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا،